السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحبان، جو دل کے سب سے باہر والی جھلی ہے، دل کے اوپر 3 پرت ہوتی ہے نا، اور جو سب سے باہر والی جھلی ہے، سب سے باہر والا پرت ہے، وہ کس مزاج کا ہوتا ہے؟ عضلاتی کا ہے، غدی کا ہے، یا اعصابی کا ہے؟ جی السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، سوال تھوڑا مشکل بھی ہے لیکن جواب میں اپنے خیالات کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ یہ قوت خیالات میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اسی کا جواب دیا جاتا ہے۔ بعض چیزیں کتابوں میں ملتی ہیں، بعض چیزیں کتابوں میں بھی نہیں ملتی، کیونکہ یہ اعصابی عضلاتی غدی جو ہے یہ تحریک کا ہے۔ یعنی صابر ملتانی صاحب نے اس کو متعارف کروایا اور ہم لوگوں نے اسی سے اٹھا کے قوتوپیتھی کے اندر لے آئے ہیں۔ یہ انگریزوں کا سسٹم نہیں ہے، یعنی انگریزوں کا یہ سسٹم بالکل نہیں ہے۔ وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے کہ غدی عضلاتی اعصابی کیا چیز ہے، کیوں، کیسے، کب ہے۔ یہ جو ہے یہ یا تو صابر ملتانی صاحب مان رہے ہیں یا پھر ڈاکٹر جمیل ہاشمی کے جو قوتوپیتھی ممبران ہیں وہ مان رہے ہیں۔ کیونکہ سوال بڑا ٹیسٹڈ تھا، اس لیے میں نے کہا جواب دینا بڑا ضروری ہے۔ تو جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، یہ دل کے جو 3 والز بنتے ہیں، یہ 3 جھلیاں بنتی ہیں دل کی، جو اپنی ذاتی 3 جھلیاں بنتی ہیں۔ تو سب سے اندر جو ہوتا ہے اس کا گوشت زیادہ ہوتا ہے، یہ غضلات زیادہ ہوتے ہیں دل کے اندر۔ غضلاتی مادہ دل کا اپنا ذاتی جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو آپ کبھی تجربہ کیجئے گا، آپ بلکہ مرغا ہی لے لیں، اگر اس کے بھی دل کو آپ کاٹ کے دیکھیں تو وہ عام کچھ گوشت کی نسبت دل جو ہوگا وہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ اسی طرح بکرے کو جب آپ کاٹ کے دیکھتے ہیں تو دل والا جو ایریا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، پکانے میں بہت زیادہ دیر لگتی ہے۔ کبھی تجربہ ضرور کیجئے گا جی۔ اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ وینز کا جال پھیچ رہا ہوتا ہے جی، یعنی دل کی ایک مٹھی کی طرح دل بن گیا، گوشت لوتھڑا بن گیا گوشت کا۔ اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ جال ہوتا ہے وینز کا، وین اور آرٹریز وغیرہ جو ہوتی ہیں اس بھری ہوئی ہوتی ہیں بالکل، اور وہ جو دل کا اپنا نظام ہوتا ہے، دل کا اپنا خون کا نظام ہوتا ہے جو دل کو خون کی نالیاں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں تک وہ یہ ہوتا ہے، یہ غدی عضلاتی غدی ہوتا ہے صرف، یعنی اس کی جگر جو ہے نا، وہ جگر کی وہ طاقت جو ہوتی ہے وہ اسے غذا بچا رہی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جو ہوتا ہے پھر وہ اعصابی ہوتا ہے جی۔ اس کے اوپر جو ہے میرے اپنے احساس ہے، یہ میرے اپنے خیال کی وجہ سے جو میرا خیال ہے وہ بیان کر رہا ہوں، تو آخر میں جو اوپر والا آتا ہے وہ اعصابی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اعصاب جو ہوتے ہیں اس کے اوپر رکھے جاتے ہیں، درمیان میں وضو ہے اور آخر میں جو ہے غضلات ہیں۔ اس ذہن میں رکھیے گا غضلات کا حصہ اس میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ اگر ہم یہ کہیں 100% کے حساب سے تو 50% یا 75% غضلات ہیں اور 25% جو ہے وہ وضو اور اعصاب ہے، یا جگر کے نظام ہے یا اعصاب کا نظام ہے۔ تو یہ اس طرح دل کا نظام چلتا ہے۔ تو اسے آپ کبھی غور کریں اور اس پہ پوری توجہ دے کے سوچیں، تو پھر آپ کو یہ پورا کنسٹریٹ کے بعد آپ کو خود یہ بولے گا کہ میں کیسے چلتا ہوں جی۔ اب دل جو ہے ایک تو وہ ہے کہ جو خود گوشت کا لوتھڑا ہے، جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں آرٹریز آ رہی ہیں، وینز آ رہی ہیں، اس کے اندر ایک اپنا سسٹم چل رہا ہے، وہ ایک سسٹم الگ ہے۔ لیکن جو حکمت کے حساب سے آئیں گے یا قوتوپیتھی کے حساب سے جب آئیں گے تو اس کا سسٹم بالکل الگ ہو جائے گا، پھر اس کے اندر ایک سسٹم الگ ہو جائے گا۔ قوتوپیتھی کے لحاظ سے جو آتا ہے اسے ہم اساسی علامات کہتے ہیں۔ قوتوپیتھی کے لحاظ سے اسے ہم جب لیں گے تو اس کے اندر جو افیکٹ کرتی ہے قوتوپیتھی کی علامات انہیں ہم اساسی علامات کہتے ہیں۔ آپ بڑے غور ذہن ہوں گے کہ یہ اساسی علامات اور دل کے ساتھ میں نے کچھ اور سوال کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کوئی اور جواب دیا ہے جی۔ پہلی جو علامات ہوتی ہیں وہ جگر، اعصاب اور غضلات کی اپنی ذاتی ہوتی ہیں۔ پہلی علامات جو ہوتی ہیں جنہیں خلت کہتے ہیں، رسوبات زندگی کہتے ہیں، وہ دل کی اپنی ذاتی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ اپنی غذا کو پورا لیتا رہتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس کی اساسی علامات دل ہمیشہ یاد رکھیے، آپ تشخیص مرض کے اندر جب بھی جائیں گے تو اگر آپ ایک ذہین اور بہترین ڈاکٹر ہیں تو آپ اس کے لیے اساسی علامات کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ دل کے پیشنٹ کی اساسی علامات کو پہچان لیں تو آپ دل کی ہر قسم کے امراض کا علاج منٹوں میں کر سکتے ہیں۔ دل ایک واحد آرگن ہے جس کے اندر آپ کو یہ تینوں چیزیں جو ہوگی مشترکہ طور پہ ملیں گی: غصہ، ندامت جسے شرمندگی کہتے ہیں یا مایوسی، اور خوشی، بے پناہ خوشی۔ یہ تینوں چیزیں دل کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں۔
یہ تینوں چیزیں دل کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں، اور دل کی دھڑکن کو بڑھانے اور کم کرنے میں ان تینوں چیزوں کا اثر ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دل کو امراض میں مبتلا کرنے کے لیے یہ تینوں چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر یہ تینوں بیلنس میں ہے تو دل بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ تینوں امبیلنس میں ہے تو دل ہر صورت میں بیمار ہو جائے گا۔ اور دل کی یہ چیز جو ہے، اسی کو کہتے ہیں نا کہ دل سے اسنا ہونا چاہیے بندے کو، دل سے محبت ہوتی ہے، دل سے غصہ ہوتا ہے، دل سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ لفظ دنیا بولتی ہے تو کبھی کسی یہ نہیں کہا کہ دماغ سے نفرت ہوتی ہے، کہتے ہیں دل سے نفرت کرتا ہوں، میں دل سے صرف چاہتا ہوں، دل سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ بھی کہتا ہے مجھے تو دل سے یاد کر، تو مجھے ذکر کر، تو مجھے دل سے یاد کر، کہ تیرا دل جو ہے میرے دھیان میں لگا ہوا ہو۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذکر اللہ ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، یعنی کیا دوسرے لفظوں میں وہ بہادر ہوتے ہیں کیونکہ انہیں خوف کوئی نہیں ہوتا۔ تو جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں نا انہیں خوشی 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 خوشی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہر وقت ان کی دل کی دھڑکن اپر کلاس میں رہتی ہے، یعنی اپر رہتی ہے۔ اپر ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جب بھی انفیکشن پیدا ہوگا وہ عضلاتی انفیکشن پیدا ہوگا، جسے ہم سفلس کے امراض کہتے ہیں۔ دو نمبر پہ جو ہوتے ہیں، جو افسردہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، افسردہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا قدرتی طور پہ ذاتی طور پہ افسردگی آ جاتی ہے، غم آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کچھ صدمہ آ جاتا ہے، تو دل جو ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دل کی حرکات جو ہوتی ہیں وہ سست پڑ جاتی ہیں، اور دل کی حرکات سست پڑ جاتی ہیں۔ جو ہی حرکات دل کی سست پڑتی ہیں تو دل کے اندر پانی کا غلبہ پیدا ہو جاتا ہے، پانی کا غلبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ پانی کا غلبہ ہی اس جسم کو سست کرتا ہے، دل کو سست کرتا ہے، اور پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے اس کی سوجن پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ کچھ غدات کے اندر پانی آہستہ آہستہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، آنکھوں کے اوپر سوجن آ گئی، پاؤں کے اوپر سوجن آ گئی۔ یہ اس کی علامات ہے دل کی سستی کی، اور یہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان یا تو شرمندگی محسوس کر رہا ہو، یا صدمہ محسوس کر رہا ہو، یا شدید غم غصے کی وجہ سے ہو، یا محبت کی ناکامی کی وجہ سے ہو۔ تو آپ یہ غور کیجئے کہ صدمے کی سب سے بڑی دوائی کونیم ہوتی ہے، محبت میں ناکامی کی سب سے بڑی دوائی ایکنیشیا ہوتی ہے۔ تو یہ دوائیاں پھر اس کے اوپر زبردست طریقے کام کرتی ہیں۔ تیسری چیز ڈاکٹر صاحب یہ آتی ہے کہ غصہ جو ہوتا ہے وہ دل کو مردہ کرتا ہے، دل کی حرکات کو، سکنات کو وہ کبھی اپ کبھی ڈاؤن کرتا ہے۔ یہ غصے کی ایک علامات بڑی اہم ہے، میں نے اس پہ کافی سارا تجربہ بھی کیا ہوا ہے۔ لیکن غصہ کا اثر جو سب سے زیادہ پڑتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جگر پہ پڑتا ہے۔ غصے کا اثر سب سے زیادہ جو پڑتا ہے وہ جگر پہ پڑتا ہے، اور لڑائی جھگڑے اور بہادری کا اثر جو سب سے زیادہ پڑتا ہے وہ دل پہ پڑتا ہے، اور غم اور غصے کا جو اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے وہ دماغ کے پردے پہ پڑتا ہے۔ وہ دماغ کے یہ تینوں پردے جو ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے پیچھے جا کے اپنے اپنے جو سب سے بڑے آرگن ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، لیکن وقتی طور پہ جب دل کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو یہ دل بھی انہیں محسوس کرتا ہے اور باقاعدگی کے ساتھ اپنی علامات کو ظاہر کرتا ہے۔ کوئی اچھے قسم کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ان علامات کو جان لیتا ہے اور اس کے بعد علاج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتا ہے۔ تیسری چیز ڈاکٹر صاحب یہ آتی ہے کہ غصہ